علی علم کے دروازہ ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ علم کے دروازہ ہیں، آپ حقیقت میں بڑے عالم دین، بڑی مصلحت کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے۔ یمن سے ایک شخص نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا، اس کے ساتھ ایک غلام کو روانہ کیا۔ راستے میں اس لڑکے اور غلام کے بیچ کچھ کہا سنی ہو گئی، اور اس کہا سنی کے بیچ میں جب وہ دونوں کوفہ پر پہنچے تو کوفہ پہنچنے کے بعد اس غلام نے الٹا دعویٰ کر دیا اس لڑکے پر کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے۔ جب یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ پر پہنچی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ ان دونوں کو ایک کمرے پر لے جاؤ اور ان کمرے کی دیوار پر سوراخ کیا جائے، اور ان دونوں سوراخوں پر ان دونوں لوگوں کو منڈی کے بل اندر ڈال دیا جائے۔ آخر میں جب ان دونوں کو ڈال دیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں پر پہنچے اور آپ نے یہ کہا کہ غلام کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ غلام نے اپنے سر کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا، اور جو لڑکا حقیقت میں غلام نہیں تھا اس نے اپنے سر کو وہیں پر رکھا۔ سوچئے کتنی حکمت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فیصلے کو سنایا کرتے تھے۔ آپ کے عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بلا کر اور دعوت کی اور دعوت کھلانے کے بعد آپ نے کہا کہ اے لوگو میں اللہ کا نبی ہوں، تم میری مدد کرو، تب جب کوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب آپ کی عمر 8، 9 یا 10 سال کی تھی، آپ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی رہے گا وہ آپ کے نام پر قربان ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان بڑی اعلیٰ۔ علی علم کے دروازہ ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ علم کے دروازہ ہیں، آپ حقیقت میں بڑے عالم دین، بڑی مصلحت کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے۔ یمن سے ایک شخص نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا، اس کے ساتھ ایک غلام کو روانہ کیا۔ راستے میں اس لڑکے اور غلام کے بیچ کچھ کہا سنی ہو گئی، اور اس کہا سنی کے بیچ میں جب وہ دونوں کوفہ پر پہنچے تو کوفہ پہنچنے کے بعد اس غلام نے الٹا دعویٰ کر دیا اس لڑکے پر کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے۔ جب یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ پر پہنچی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ ان دونوں کو ایک کمرے پر لے جاؤ اور ان کمرے کی دیوار پر سوراخ کیا جائے، اور ان دونوں سوراخوں پر ان دونوں لوگوں کو منڈی کے بل اندر ڈال دیا جائے۔ آخر میں جب ان دونوں کو ڈال دیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں پر پہنچے اور آپ نے یہ کہا کہ غلام کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ غلام نے اپنے سر کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا، اور جو لڑکا حقیقت میں غلام نہیں تھا اس نے اپنے سر کو وہیں پر رکھا۔ سوچئے کتنی حکمت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فیصلے کو سنایا کرتے تھے۔ آپ کے عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بلا کر اور دعوت کی اور دعوت کھلانے کے بعد آپ نے کہا کہ اے لوگو میں اللہ کا نبی ہوں، تم میری مدد کرو، تب جب کوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب آپ کی عمر 8، 9 یا 10 سال کی تھی، آپ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی رہے گا وہ آپ کے نام پر قربان ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان بڑی اعلیٰ۔